الحمد لله الذي فطر الناس على ما ينفعهم وشرع لهم من الدين ما يزكي فطرهم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، اللہ کی بنائی ہوئی ایک متوازن و معتدل طبعی خصلت اور جبلت ہے، ایک حکمت بھری ربانی تخلیق و تشکیل ہے جس میں نفوس بشریہ کو ڈھالا گیا ہے تاکہ وہ راہ اعتدال پر قائم رہیں، اور تمام شریعتیں، ادیان و کتب سماویہ بھی اس کی حقانیت پر متفق ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کا رنگ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ انسانی طبیعت و خصلت کی پاکیزہ بنیاد اور پسندیدہ فطرت ہے جو پیدائش کے وقت ہی سے اللہ رب العزت نے انسان میں ودیعت فرما دی ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لیس من مولود یولد الا علی ہذہ الفطرہ، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر یہی فطرت لے کر۔ اور اس فطرت سے مراد انسان کا وہ طبعی میلان ہے جو اللہ پر ایمان لانے، نیک اعمال کرنے، فضائل و پاکیزگی اور اعلیٰ اقدار و اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ انسان کو اس کے رب کی معرفت حاصل کرنے اور اپنے خالق کو براہ راست پہچاننے کے لیے اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو بے شک وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اپنی اسی فطرت کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک عظیم رب ہے جو تدبیر کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں، اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، فطرت کی وجہ سے انسان وہی کام کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی اصل تخلیق اور جسمانی ساخت سے مناسبت رکھتے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا اور اس میں مردانگی اور باپ بننے کی صلاحیتیں رکھیں، عورت کو پیدا فرمایا تو اس میں رحمت اور ماں بننے کی خصوصیات ودیعت فرمائیں۔ لہذا فطرت سلیمہ انسان کو اللہ کی تخلیق میں اس کی سنتوں پر قائم رہنے کی دعوت دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے جوڑا نر اور مادہ کا پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مرد اپنے کردار و گفتار میں، اپنی ظاہری شکل و صورت میں غیرت و حمیت، شرافت و نجابت کی اقدار سے آراستہ ہوتا ہے، اپنے سلوک و معاملات میں پختگی اور اعلیٰ ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ عورت کی تزئین و خوبصورتی اس کے باوقار لباس میں ہے، اس کے حیادار رویے میں ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ نرم دلی اور شفقت سے پیش آنے میں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان نکاح کو ایک فطری
اور شرعی طریقہ قرار دیا ہے۔ جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ اپنی طبعی خصلت اور جبلت سے دور ہٹ جاتا ہے، اپنی اصل تخلیقی فطرت سے بھٹک جاتا ہے، روئے زمین سے اس کی نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ سلیم الفطرت لوگ اس کے اس فعل سے سخت نفرت کرنے لگتے ہیں، اور وہ اپنی تخلیق میں اپنے رب کی حکمت سے روح گردانی کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر، قال اللہ تعالی انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے سب بندوں کو یکسو بنایا ہے، یعنی وہ حق کی طرف مائل ہونے والے ہیں اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، لیکن ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، یعنی شیاطین نے انہیں بہکایا اور انہیں فطرت سلیمہ اور درست اطوار و اخلاق کے راستے سے ہٹا دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کی تخلیق میں تغیر و تبدل کر بیٹھے اور شیطان کی اطاعت گزاری کے مرتکب ہوئے، جس نے انہیں یہ کہتے ہوئے دھمکایا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدلیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈریں اور اپنی پاکیزہ فطرت، اپنی اعلیٰ اقدار، اپنے معاشرتی آداب اور روایات سے جڑے رہیں اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں جو فطرت سلیمہ کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ حق حمدہ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع هدیہ من بعده، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جو اپنی فطرت کا محافظ ہے، اپنی پاکیزہ روایات کا پاسدار ہے اور اپنی شریفانہ اقدار سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، چنانچہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس نعمت پر مکمل شکر گزاری تبھی ممکن ہے جب ہم ان اسباب سے چوکنے اور خبردار رہیں جو اس فطرت میں تغییر پیدا کر سکتے ہیں، اور ان عوامل سے بچیں جو اس میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا خبردار رہیں، محتاط رہیں، ان قبیح اخلاق اور عادات سے بچیں، ان بیگانہ تہذیبوں اور ثقافتوں سے دوری اختیار کریں جو بعض نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جنہیں مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہر قوم و معاشرہ اپنی تہذیب، عادات و روایات پر فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے کامل اور افضل معاشرے سے نوازا ہے جس کی تہذیب و ثقافت اس کی شریعت مطہرہ سے ہم آہنگ ہے، اور اس کی بنائی گئی فطرت کے عین مطابق ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لہذا کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی معاشرتی شناخت کو اتار پھینکے، اپنی تہذیب و روایات سے دستبردار ہو جائے اور ان لوگوں کی اندھی تقلید میں لگ جائے جو اپنے طرز گفتگو میں، بالوں کی تراش خراش میں، لباس کے انتخاب میں، اپنی چال ڈھال اور حرکات و سکنات میں فطرت سے انحراف کر چکے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پیچھے لگے جن کے میل جول اور تعلقات کا انداز فطرت سے ہم آہنگ نہیں، نہ ہی اپنے جسم کو کھیل تماشا بنا کر اس پر ٹیٹوز یا نقش و نگار بنانے والوں کی نقل کرے۔ یاد رکھیے، یہ سب کچھ ہمارے مہذب اور اصیل معاشرے کی روایات کے خلاف ہے، اور خبردار یہ نہ کہیے ان احسن الناس احسننا،
وإن أساءوا أسأنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو ہم بھی برا سلوک کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے. لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اپنی پاکیزہ فطرت کی حفاظت کریں، اپنی عربی زبان سے جڑے رہیں، اپنی شناخت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تاکہ یہ شناخت ایک شاندار قلعہ بن جائے جو ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اور ہماری نسلیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے فخر کا باعث بنے، اور ہمارے وطن کے مستقبل کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہوں. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، وبنقاء فطرتنا معتزين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دولة الإمارات وتولها برعايتك وأحطها بعنايتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بحفظك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وأدم عليه لباس السداد والحكمة، ووفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.